ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا عنوان ہوگا ابراہیم علیہ السلام جیسے بنو اور بلندی پاؤ۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام جیسی خصلتیں، خصوصیتیں، صفتیں اپنے اندر ڈالو اور اللہ کے پاس اپنا مرتبہ، اپنا مقام بلند کرو۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت مرتبہ تذکرہ کیا، اور جتنی مرتبہ تذکرہ کیا اس تذکرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی جو باتیں آپ کی خصلتیں اور خصوصیت سے تعلق تھی۔ مطلب کچھ نہ کچھ کیریکٹرز ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے ایسے بیان کیے اپنے کتاب کے اندر کہ جن کیریکٹر کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ نہ صرف ہر سال صرف ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ مہمان نواز تھے، وہ قلب سلیم کے مالک تھے، ایک ایسا پاکیزہ دل جس میں کوئی برائی نہ ہو، رب کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ دل کے مالک تھے، یا پھر صرف ان واقعات کو سن کر یا وہ شکر گزار کرتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے۔ سن تو رہے ہیں، ہر سال ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہر سال واقعات کو سن رہے ہیں، ہر سال قربانی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، قصے کو صرف سننے والا ہم نہ بنے، بلکہ بہت ہوا سننا۔ اب سننے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی، آپ کی صفت، آپ کی خصوصیتیں، آپ کی خصلتیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کی، ان خصلتوں اور خصوصیتوں کو اپنی نفس میں ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی تو پھر ہمارا مقام بھی اللہ کے نزدیک بڑھے گا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کے پاس مقام ہے، یقیناً اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا چونکہ آپ نبی تھے، ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا چونکہ آپ نبی تھے، لیکن یقیناً آپ کی خصلتیں، خصوصیتیں، صفت، کیریکٹرسٹکس اپنے اندر ڈال کے ہم اپنے رب کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یا اگر ہم بہت کثرت سے ان صفت کو جو ابراہیم علیہ السلام میں ہم پاتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ان صفتوں کو ہم اپنے نفس میں ڈال لیں تو ابراہیم علیہ السلام یا ان کی صحبت یا ان کے اطراف یا ان کی نزدیکی بھی حاصل ہو۔ تو یہ بڑی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر صرف 25 نبیوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے اگر کسی نبی کی صفت اور خصلتوں کا سب سے زیادہ تذکرہ تو یہی ہے۔ نام کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا نام بہت زیادہ بار آیا ہے، لیکن کسی کی خصلت، خصوصیت، کیریکٹرسٹکس، خاصیتوں کے تذکرے اگر آئے کہ وہ منیب تھا، قلب سلیم کا مالک تھا، شاکر تھا، اوہ تھا، خلیل تھا، قانت تھا، اگر یہ صفتیں آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اللہ نے آپ کی صفتوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی خصوصیتیں اپنے اندر ڈالی، اتنے اچھے اعمال کیے، اتنی اچھی خصلتیں اپنے نفس میں پیدا کی کہ اللہ رب العزت نے ان خصلتوں کی، ان خصوصیتوں کی قدردانی ایسے کی کہ آپ کا نام اپنی کتاب میں لے لیا۔ اور جب اللہ رب العزت اپنی کتاب میں کسی کی خصوصیت کا تذکرہ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے مضبوط گواہی اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ جس کی خصلتوں کی، صفات کی، کیریکٹرسٹکس کی، خصوصیتوں کی، حسن اخلاق جس کو کہیں گے، اچھی عادتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے اتنی قدردانی کی آپ کی ان اچھی صفتوں کی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان صفتوں کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ اب جب بھی اللہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، یہ صفتیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، یاد رکھیے ان انبیاءوں کے واقعات سے ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں اور ان کی حکمتوں کو ہم کو فالو کرنا ہے، چلنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو اپنے کلام میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں فرمائی اور کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی آپ سے پہلے کے انبیاء ہدایت پر تھے، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پچھلے انبیاء کے طریقے پر چلو، اور آپ چلے بھی۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد یوسف علیہ السلام کے طرز پر اور ان کی اس عمل پر خود عمل کیا کہ سب کو معاف کر دیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا اور پوری قتل کے ساتھ ساتھ پوری تیاری کر کے کوشش بھی کی، لیکن اللہ نے بچا لیا، حالانکہ وہ بھی قتل کے مستحق تھے، پھر بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سارے مشرکین مکہ کو معاف کر دیا۔ کعبے میں جانے کے بعد آپ نے وہ عمل کیا جو آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، بتوں کو اٹھا دیا، تو آپ نے عمل کیا۔ تو ان انبیاء کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں، اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس امت سے، اس ملت سے بہت زیادہ گہرا ہے،
بہت زیادہ گہرا ہے. آگے جب باتیں میں رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ارے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بڑا گہرا ہے. اللہ نے ابراہیم کو اکیلے کو امت کہا, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ جو نہ چلے ان کو بیوقوف کہا, ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا, اسوہ حسنہ کہا. یہ بات اللہ کے رسول کے لیے بھی آتی ہے. تو گویا یہ نبی کا اتنا خاص اتنا گہرا تعلق ہے اس امت سے, اس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے بہت ساری باتیں آپ کے زمانے کی آپ نے جو کی اس امت کے لیے بھی باقی ہے, چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو, مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا معاملہ ہو, اسی طرح حج کے بہت سارے ارکان کا معاملہ ہو, اسی طرح جمرات میں کنکریاں مارنے کا معاملہ ہو. بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی اس امت میں اللہ نے کنٹینیو رکھی, اس لیے کہ اس امت کا بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے, جو کہ ابو الانبیاء ہے, اللہ کے ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہے, امام ہے انسانوں کے, خلیل اللہ کے, اور بہت ساری صفتوں کے مالک تھے. تو ہمیں بھی اگر اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ صرف ذوالقعدہ کے مہینے میں یا ذوالحجہ کے مہینے میں سن کر ہو کیا اچھے انسان تھے, کیا اچھی صفتیں تھی, کیا اچھا واقعہ تھا, کیا اچھی قربانی تھی, کیا بیوی بچوں کو چھوڑنا تھا, اور کیا وطن کو چھوڑنا ہے, اور کیا باپ سے جو ہے دعوت اسلام دینے کی وجہ سے گھر سے نکالے جا رہے ہیں, وطن سے نکالے جا رہے ہیں, وقت کے بادشاہ سے مناظرے ہو رہے ہیں, آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بیوی اور بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے کسی ایک وادی میں جہاں کوئی اناج نہیں لگتا ہے, کوئی جھاڑ شجر نہیں لگتا ہے, پلانٹیشن نہیں ہوتا ہے. اور کیا قصہ ہے, وہ بہت اچھی بات ہے. اور 80 سال کی عمر میں اللہ حکم دیتا ہے تو ختنہ کرتے اپنے ہاتھ سے, ٹھیک ہے, تو بہت اچھی باتیں لگ رہی ہیں. لیکن یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے, یہ واقعات کو ہمیں سمجھنا ہے. سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو وہ خصوصیتیں اور خصلتوں کے حامل تھے, وہ خصوصیتیں اور خصلتیں ہمیں اپنی نفس میں پیدا کرنا ہے, تاکہ ہم بھی پھر اللہ ہمارے بھی اعمال کی قدر کرے, ہمارے بھی مقام کو بلند کرے. اس لیے کہ ہم بھی اس کے دوست, اس کی خلیل, اس کے جو ہے ایک بہت بزرگوار اولو العزم پیغمبر کے طریقے پر چل کر آئے ہوں گے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت جب کوئی صفتیں بیان کرتا ہے, یہ صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں لینا ہے, سنت وہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے انبیاءوں کی خصوصیت, توبہ کرنے والا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, اللہ کا شکر گزار بندہ, انصاف کرنے والا, یہ صفتیں ہمیں اپنے اندر بھی ڈالنا ہے. اس لیے کہ یہ انبیاء یہ ہمارے لیے ہیروز ہے, یاد رکھیے. یہ انبیاء ہمارے لیے آئیڈل ہے, یاد رکھیے. یہ انبیاء ہمارے لیے رول ماڈلز ہے, یاد رکھیے. انبیاء ہمارے سٹارز ہے, جس کو دیکھ کر انسان اپنا راستہ رات میں نکالتا ہے نا, ستاروں کو دیکھ کر راستے. تو یہ ستارے یاد رکھیے جن سے ہمیں ہدایت لینا ہے, جن کے صفتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے, اور جن کے ہدایت والے طریقے جو اللہ نے انہیں سجھائے تھے, جو انہوں نے کی اپنی زندگیوں میں بھی ہمیں لانا ہے. گو طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا, لیکن ان کی حکمتیں لی جا سکتی ہے, ان کی صفت اور خصلتیں پیدا کی جا سکتی. اس لیے کہ انبیاء میں مشترکہ کامن کیریکٹرسٹکس ہوتے, اکثر ایک جیسی صفتیں ہوتی, سوائے کچھ خصوصیتیں خاص ہوتے جس سے وہ چھلکتے ہیں. ورنہ عموماً توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے, عبادتیں کرنے والے سارے انبیاء میں, خرچ کرنے والے, ٹھیک, اچھی صفتوں کے حامل سبھی انبیاء ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. آئیے چند باتیں اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف میں, آپ کی کیریکٹرسٹکس, آپ کی صفت اور آپ کی اچھائیوں کی بنیاد پر جو آپ کو لقب دیے, جو ٹائٹلز دیے, وہ کیا ہے. اللہ کی کتاب میں اللہ فرماتا ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 125 میں اللہ نے کہا فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل کہتے ہیں ایک ایسے دوست کو کہ جو ایک ہی ہوتا ہے انسان کا, دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما حدیث میں اور کہا, اگر ابوبکر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا. اس لیے کہ ایک انسان کا ایک وقت میں ایک ہی خلیل ہو سکتا ہے, اس وجہ سے دو نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا, خلیل. اس وجہ سے ابوبکر کو خلیل نہیں, دوست تو ہے, رفیق ہے, اسی طرح جو ہے ولی ہے, لیکن خلیل جو ہے اسپیشل ٹائٹل ہوتا ہے, اور یہ ایک ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور ویسے عربی زبان میں خلیل کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا کوئی چیز, ہڈی ہے کوئی چیز جو گلے میں اٹک جاتی ہے, جو نیچے جاتی ہے نہ اوپر آتی, جس کا پھل نہیں. خلیل مطلب ایسا پکا جگری دوست کہ جس کے بغیر کوئی کام نہ ہو پاتا. سمجھ رہے آپ؟ خلیل کہتے تو اللہ فرما رہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا, یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. تو کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اندازہ لگائیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے, اللہ نے اپنا دوست بنا لیا.
ٹھیک ہے, یا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا. یہ بہت بڑا شرف تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ نے یہاں بیان کیا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 اور فرمایا رکھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ذکر کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں قرآن میں کس کا؟ ابراہیم کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, یہ سچے نبیوں میں سے تھا, یہ سچے نبیوں میں سے تھا, یہ صدیق تھا. خلیل ایک لقب آیا, صدیق دوسرا لقب آ رہا ہے کہ سچے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور یہ صفت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم صدیق تھے, سچے تھے, سچ بولنے والے تھے, سچے نبیوں میں سے تھے. تو اندازہ لگائیے کیا لقب, کیا ٹائٹل, صدیق. خلیل ملا, دوست اللہ کا, صدیق ملا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا انسان. اسی طرح جو اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124 میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کا لیڈر بناتے ہیں, امام بناتے ہیں. تو یہ ٹائٹل بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. آپ کی اچھی خصلتیں اور خصوصیتیں اور لاتعداد قربانیاں جو آپ نے توحید کے لیے اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں دی, اس کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کا امام. اور یہ ایسا شرف تھا, اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے آپ کی نسل سے, اس لیے آپ کو کہا لوگوں کا امام. لیڈرشپ آپ کو دے دی گئی. امام کہتے ہیں لیڈر کو جو آگے ہوتا ہے, اس لیے نماز میں بھی جو آگے ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اے ابراہیم ہم نے لیڈرشپ تجھے دے دی, گویا اب قیامت تک انبیاء جو آئیں گے تیری نسل سے آئیں گے. تو اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا لیڈر بناتے ہیں, امام بناتے ہیں, پیشوا بناتے ہیں, ان کے آگے ان کو رہنمائی, ان کو لیڈ کرنے والا. اور ظاہر سی بات ہے یہ لیڈرشپ آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بھی ہے, یاد رکھیے. تو ہر نبی اس کے بعد آپ کی نسل سے آیا, اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء, نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح چوتھا لقب اللہ نے جو فرمایا اور کہا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم, اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے. اے لوگوں, اللہ فرماتا قد كانت لكم, تمہارے لیے ابراہیم میں اچھا نمونہ ہے, تمہارے لیے ابراہیم میں آئیڈیل ہے, تمہارے لیے ابراہیم کے اندر وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو. اسوة حسنہ کہا اللہ نے کہ اسوة الحسنہ ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی گئی, لقد كان لكم في رسول الله اسوة الحسنہ. اس لیے میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام ہی دوسرے ایسے نبی جن کے تعلق سے کہا اسوہ حسنہ ہے, جن کو دیکھ کے تمہیں چلنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو کہا ابراہیم تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور مقام پہ 5ویں جگہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120 میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ, اور فرمایا بے شک ابراہیم ایک امت تھے, اللہ کا فرما بردار تھا اور اللہ کے بہت بات ماننے والا تھا. قانت کہتے ہیں سارے دنیا کی فرما برداریوں کو چھوڑ کر ایک کی فرما برداری اختیار کر لینا, تو وہ قانت تھا. لیکن یہاں جو خاص بات ہے جو فرمایا رکا امتن, کہ ابراہیم امت تھے, جبکہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, ایک واحد شخص تھا جس نے ایمان لایا تھا, لیکن اللہ نے ان کو امت کہا. امت کہا اپنے آپ میں وہ ایک امت تھے. امت سمجھتے نا, من جملہ لوگ, جیسا امت محمدیہ. تو اللہ نے آپ کی اکیلے ہونے کے بعد بھی آپ کو امت کا ٹائٹل, امت کا لقب عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 125 میں کہا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ تم ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. اور یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب انسان حج کو جاتا ہے اور حج میں جو ہے طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا, طواف کرنے کے بعد پھر اسے جانا پڑتا ہے مقام ابراہیم پر اور 2 رکعت پھر نماز پڑھنا پڑتی, تب طواف اس کا مکمل ہوتا ہے. استلام سے شروع ہوتا ہے, سنگ اسود کے بوسے سے یا اس کو اشارے سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پر. تو اللہ نے مقام ابراہیم کو, جہاں ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر جس پتھر پر کی تھی, اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان, کھڑے رہنے سے وہ قدموں کے نشان بن گئے تھے, تو اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ, نماز کی جگہ بناؤ. سمجھ رہے بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے خلیل, صدیق, امام, امت, آپ کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ کہا, اور آپ کو جو ہے قانت کہا. دنیا سے سارے رشتے توڑ لیا تھا اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے.
سمجھ رہا؟ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم بھی ان صفات کی، ان اوصاف کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ اللہ تعالی قدردانی کرتا ہے اچھے اعمال کی، اچھے اخلاق کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل کو رول ماڈل بنا لیں تاکہ اپنی زندگیوں کو ہم بدل لیں۔ اور جو لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نہیں چلتے، آپ کی خصلتیں خصوصیتوں کو نہیں لیتے، اللہ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں بیوقوف کہا ہے۔ یہود اور نصارہ اور سارے لوگ اس زمانے کے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جوڑتے تھے اور کہتے تھے ہم ابراہیم کے طریقے پہ، ہم ابراہیم کے طریقے پہ۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اور بیان کیا اور فرمایا کیونکہ وہ خالی کہتے تھے، عمل میں نہیں تھے، تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہو بیوقوف، اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اللہ فرماتا ہے اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر اس کے جو بیوقوف ہو، مگر اس کے جو شخص احمق ہو، بیوقوف ہو، عقل کم رکھتا ہو، اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں جو ابراہیم کی اپنے آپ کو ابراہیم سے نہ جوڑے۔ مطلب یہود کہہ تو رہے ابراہیم سے ہم جڑے ہیں لیکن عمل چونکہ نہیں کرتے اس لیے احمق ہے، بیوقوف ہے، جوڑ نہیں رہے۔ تو کہا وہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑ سکتا ہے مگر اس شخص کے جو اپنے آپ کو احمق بنا لے۔ آگے فرمایا نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ فرماتا اور ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا اس دنیا کے اندر اور آخرت میں وہ صالحین نیکوکار لوگوں میں ہونے والے ہیں۔ تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتے اللہ نے ان کو احمق کہا، بیوقوف کہا، کمعقل کہا کہ اتنا بڑا آفر ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، پھر تم کیوں نہیں؟ ہم ہر سال عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ سے ہی خطبے شروع ہو جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، فلاں واقعہ اور یہ اور وہ۔ لیکن کیا بات ہے اتنے سالوں سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر بھی ہم متاثر نہیں ہوئے۔ حالانکہ دنیا میں اللہ رحم کرے ایک دو پکچر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سا سڑا ہوا انسان اس کے اندر ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے عورت ہوتا ہے، ہیرو مان کے ساری زندگی ایک پکچر کے بعد تبدیل، 3 گھنٹے کی ایک پکچر زندگی اس کے بعد ایسی تبدیل کی، کپڑے ویسے، حلیہ ویسا، بال کا اسٹائل ویسا، رہنے کا اسٹائل ویسا، کھانے کا اسٹائل ویسا۔ پھر ہر سال ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، قرآن میں بار بار آ رہا ہے۔ پھر کیا بات ہے اتنے بار سننے کے بعد بھی زندگی چینج نہیں ہو رہی؟ ویسا آئیڈیل رول ماڈل نہیں مان رہے جیسے 3 گھنٹے میں ایک سڑے ہوئے کو آپ دیکھ کے اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی بار سن رہے ہیں، کتنی بار سن رہے ہیں؟ چلیے پکچر نہیں دیکھتا میں تو دنیا میں فلاں ایجوکیشنسٹ، فلاں انڈسٹریلسٹ، فلاں یہ لسٹ، فلاں وہ لسٹ، فلاں وہ جو ہے لاجی، فلاں وہ لاجی، فلاں وہ فک سائنٹیفک، یہ وہ فلاں کرنے والا میرے کو بہت پسند ہے۔ میں اس سائنسداں کے جیسا، اس جو ہے ہسٹورین کے جیسا، اس فلاں علم والے کے جیسا، اس فلاں شعبے کے ماہر والے جیسا، اس انڈسٹریز کے جیسا، اس میں جو ہے فلاں فیلڈ کی شعبے کے اس جیسا بننا چاہتا ہوں، اس جیسا سوشل ورکر بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہر سال آ رہی ہے، ہر سال پڑھ رہے ہیں، پھر کیوں چینج نہیں آ رہا؟ یہ 3 گھنٹے کی پکچر چینج لا دے رہی ہے، یہ شخصیتوں کے دنیا کے کارنامے آپ کو ان جیسا ہونے پر مجبور کر رہے ہیں، ان جیسی چیزوں کے استعمال اور پسند پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہر سال سننے کے بعد پھر کیوں نہیں وہ جذبہ آ رہا ہے کہ ہماری زندگیاں چینج ہو گئی، کہ ہمیں اس شخص جیسا بننا ہے، اس کی قربانیوں جیسی قربانی دینا ہے، اس جیسا بننا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی کتاب میں کر دیا۔ وہ کیا خصوصیتیں ہوں گی جس کی قدردانی رب نے اپنی کتاب کے ذریعے کر دی؟ تو وہ خصوصیت ہمیں اپنے اندر بھی لانا ہے تاکہ انشاءاللہ عزیز اللہ کے پاس ہمارے درجے بھی بلند ہو، ہمارے مقامات بھی بلند ہو، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ اچھائی اور خیر کا سلوک کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی قدردانی کرتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ ہمیں بھی وہ صفتیں اپنے اندر لانا۔ اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ پہلی خصوصیت، وہ پہلی صفت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں، جانیں اور اس پر عمل کریں اور ہم بھی ابراہیمی بن جائے، ابراہیم علیہ السلام کے جیسے بن جائے اور ابراہیمی بن جاؤ اور اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ ابراہیم جیسے بن جاؤ اور اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ حاصل کرو۔ تو اس میں پہلی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اور بار بار بیان کی، وہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔
बार बार इतनी आयतें हैं इसके ताल्लुक से। इसकी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है, चूंकि यहूद आपको मानने का दावा कर रहे थे, नसारा क्रिश्चियंस आपको मानने का दावा करते, साहबई आपको मानने का दावा करते, हर कौम उस जमाने की आपको मानने का दावा करते, लेकिन सारी कौमें आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने के दावे के बाद सब मुशरिक थी। तो अल्लाह ने बार बार कहा, तुम जिसको अपना बाप मानते हो, लीडर मानते हो, जद्दे आला, अपना जो है ग्रेट ग्रैंडफादर मानते हो, वो उसके तरीके पे अगर चलना है तो तुम्हें सबसे पहले शिर्क को छोड़ना होगा, इस आखिरी नबी की बात को मानना होगा, इसलिए कि वो इब्राहिम जिसको तुम मानने का दावा करते हो मुशरिक नहीं था, मुशरिक नहीं था, मुशरिक नहीं था। बार बार और इतने तस्करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दो ऐसी शख्सियतें जिनके तस्करे कमो बेश हर कौम में, हर कॉन्टिनेंट में और हर जमाने में मिलते हैं। एक कश्ती जिससे इंसानियत बची, ये तस्करे आपको उन लोगों में मिलेंगे जो आज किसी मजहब को नहीं मानते, जंगलों में रहते हैं, उनके पास भी मिलेंगे। एक जद्दे आला थे उनके, जो कश्ती में बचाकर इंसानियत को लेकर आए थे। तो इब्राहिम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम दो ऐसे अंबिया हैं जिनका तस्करा आपको हर किताब में मिलेगा, हर किताब में मिलेगा, हर मजहब में मिलेगा, हर कौम और मिल्लत में जाइए एक तस्करा है, एक बाढ़ का, एक तूफान का, एक इंसानियत के डूबने का, और एक इंसान का जो उन्हें बचाकर कश्ती में ले गए, हर जगह। और एक शख्स थे जो अल्लाह को मानने वाला था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, वो इब्राहिम था और वो फला था, या वो अबीराम था, जिस तरह से जो इब्रानी जबान में बाइबल में आता है अबीराम, और बाद में इब्राहिम अरबी के अंदर आता है। इसी तरह बहुत सारी और भी कौम है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है। ठीक है, तो पहली चीज जो इब्राहिम में खसूसियत थी अलैहिस्सलाम, वो थी वो मुशरिक नहीं थे, उन्होंने शिर्क नहीं किया, एक अल्लाह की इबादत इख्तियार की, चाहे हालात बद से बदतर रहे। वो एक रब के मानने वाले थे और एक रब की गुलामी इख्तियार कर चुके थे, और दुनिया की सारी गुलामियां वो छोड़ चुके थे। याद रखिए, आज अफसोस की बात है, हम जो है हजारों की जो है, या जिसको कहेंगे सवों की जो है गुलामियां इख्तियार कर चुके हैं, और एक अरब की गुलामी को अफसोस की बात है छोड़ चुके हैं। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को तौहीद परस्त होने का दावा करते हैं, अल्लाह रहम करे, आज उम्मत मुस्लिमा खुद देखिए आप शिर्क में डूबी हुई है, लथपथ हुई है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। आइए अल्लाह फरमाता सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर जो 95 और कहा, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कहो कि अल्लाह ने सच कहा और इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो, इब्राहिम के तरीके पर चलो। अल्लाह ने फरमाया हनीफन, वो एक अल्लाह को मानने वाला था, व मा कान मिनल मुशरिकीन, और वो शिर्क करने वाला नहीं था। वो तौहीद हनीफ कहते हैं, एक अल्लाह को मानने वाला, दिल के साथ, अमल के साथ, सच्चा पैरोकार, सच्चा तौहीद परस्त, हनीफ, एक रब को मानने वाला। वो हनीफ था, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो शिर्क करने वालों में नहीं था। आ गई बात, गवाही अल्लाह ने दी कि वो मुशरिक नहीं था इब्राहिम, चूंकि आपको मानने वाले लोग शिर्क कर रहे थे उस जमाने में। दूसरी जगह फरमाया सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120 में, और कहा इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह, कि इब्राहिम अपने अंदर एक उम्मत थे और दुनिया से रिश्ता तोड़ चुके थे, कानित थे अल्लाह के वास्ते, हनीफन, और वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और यकीनन इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे, हनीफ थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे। फिर आ गया मतलब एक अल्लाह को मानना और शिर्क नहीं करते थे, इसका बार बार तस्करा, ये उर्दू सी जबान में कहूं, वो मुशरिक नहीं थे, मतलब तौहीद परस्त थे, इसका तस्करा बार बार कुरान ने किया है। तो हमें भी चाहिए सबसे पहली सिफत जो अपनी नफ्स में हम डालें, और ये इस्लाम की बुनियाद है कि हम शिर्क ना करें और एक अल्लाह को मानने वाले रहे सारी जिंदगी, चाहे हालात कैसे ही आए और कैसे ही जाए। तीसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 123 में, और कहा सुम्मा वहीना इलैका अनित्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ऐ नबी हमने आपकी तरफ वही की है कि इत्तिबा करो, पैरवी करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, हनीफन, और वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम शिर्क करने वालों में नहीं थे। इतनी जगह ये आयत आई है कि वो हनीफ थे, एक अल्लाह को मानते और शिर्क नहीं करते, चूंकि उनके नाम से मानने वाले उस जमाने में शिर्क कर रहे थे। खुद मुशरिकीन मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद कहते थे अपने आप, और थे भी, यहूद कह रहे हैं और थे भी, और नसारा कह रहे और थे भी,
لیکن شرک کر رہے تھے. کہا ابراہیم مشرک نہیں تھا، حنیف تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اللہ نے بار بار اس صفت کو اجاگر کیا. یہ بڑی اہم صفت ہے، یاد رکھیے. آج ہم دیکھتے ہیں ذرہ برابر کو مشکل، پریشانی، بیماری یا حاجت روائی کی ضرورت پڑے تو ہم شرک کی طرف لپک پڑتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس در پر جا کر اپنے سر کو ٹیکتے ہیں، اور کن کن ناموں سے یا کہہ کر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی صفتوں کو چھوڑ کر انسانوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، زندہ کو، مردہ کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، جانوروں اور انسانوں کو پکارتے ہیں. یا فلاں یہ، یا فلاں وہ. ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے دور سے گزرے ہیں. والد کا گھر چھوڑنا پڑا، وطن عزیز چھوڑنا پڑا، بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا، آگ میں ڈالے جانے لگے. بیوی کو ایک بادشاہ نے ظالمانہ طریقے سے لے لیا، اولاد 80 سال کی عمر میں نہیں اور اولاد دینے کی بات کا ذبح کر دو، اس کے لیے چلے. ہر کام آپ نے کیا اللہ کے لیے، اور کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، غیر اللہ کو آواز نہ دی. رتی برابر بھی اور ذرہ برابر بھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت کے پاس بڑا مقام ہے. اور کیوں نہ ہو، دنیا بھی یہ کہتی ہے، رخل بھی یہ کہتی ہے، ایک کا غلام بننا زیادہ آسان ہے سینکڑوں کے غلام بننے کے مقابلے میں، ہے نا. دنیا بھی کہتی ہے. دنیا تو چھوڑیے، بچے تک کہتے ہیں یہ بات. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ. یہ جوک تو سب کو معلوم ہوگا. ایک کشتی میں 3 لوگ سوار تھے. ایک وہ تھا جو ایک رب کو ماننے والا تھا، ایک وہ جو تھا جو 3 رب کو ماننے والا تھا، اور ایک وہ جو تو سینکڑوں رب کو مانتا تھا. کشتی ڈوبنے لگی، سینکڑوں رب کے ماننے والے نے آواز دی، ہے فلاں، ہے فلاں، ہے فلاں. یہ آیا، وہ آیا، وہ آیا. سب بولے بھائی ہم نہیں بچا سکتے، تم نے اس کو آواز دے دی، اس کو بھی آواز، جاؤ ڈوب جاؤ. 3 کو ماننے والے نے آواز دی، تینوں آ گئے اور وہ ڈوب گیا کہ تو تینوں میں جھگڑا ہو گیا. پھر ایک کو ماننے والے نے آواز دی تو اس کے رب نے آ کر اس کو بچا لیا. اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں، اتنا تو صرف عقل مند دانشور نے، اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی غلامی زیادہ اپنے کو اچھی ہے، اس لیے کہ پھر اسی کو آواز دینا ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، سنگل. تو اس کی گواہی بہت تفصیل میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں دی، انبیاء نے تو دی، لیکن ہماری عقلیں بھی گواہی دیتی کہ ایک کی غلام بن جاؤ زیادہ اچھا ہے سینکڑوں کی اور سینکڑوں در پر جانے سے اچھا ہے. اور وہ جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں نا، وہ صرف آپ سے مانگتے ہیں. رب کی خصوصیت ہے، وہ صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی پہچان ہے، یاد رکھیے. جب کوئی کہے کہ یہ رب ہے، یہ معبود ہے، تو دیکھ لے وہ لیتا ہے یا دیتا ہے. لیتا ہے تو رب نہیں ہو سکتا، دیتا ہے تو رب ہے. اور سب لینے والے ہیں. کسی کو لڈو چاہیے، کسی کو شیرنی چاہیے، کسی کو خواجے چاہیے، کسی کو بتاشے چاہیے، کسی کو جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چاہیے، کسی کو 151 یا 51 روپے چاہیے، کسی کو فلاں چاہیے، کسی کو خون چاہیے، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو جان چاہیے، کسی کو دودھ چاہیے، اور کسی کو کیا چاہیے، سب کچھ چاہیے. جب چاہیے آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ رازق دینے والے نہیں ہیں، اور جب آ گیا دینے والا ہے تو سمجھ جائیے وہ اللہ ہے. اس لیے کہ معبود کی، پیدا کرنے والے کی پہلی خصوصیت ہے وہ دیتا ہے، لوگوں سے لیتا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے؟ اللہ نے دہرایا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو پتھروں کی اور بتوں کی عبادت سے، اسنام کہتے صنم کہتے پتھر کی بت کو، مجھے اور میری آل اولاد کو بتوں کی عبادت سے اللہ بچانا. تو نہ صرف وہ توحید پرست تھے اور شرک سے بچتے تھے، بلکہ رب سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے مشرکوں میں شمار نہ کر، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم بھی کریں. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، دوست اور نبی ہونے کے بعد جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری نسل امام ہے، تم لیڈر ہو، تمہارے آنے والی نسلیں لیڈر ہوں گی، اس کے بعد دعا کر رہے کہ بتوں پتھروں کی عبادت نہ کرے، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے جب کہ ہم ایسے دور میں گزرتے ہیں جب پتھر، مٹی، شجر، حجر، ہوا، پانی، جھاڑ، پتہ نہیں سب چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے. زیادہ ضروری ہے اللہ ہمارے بچے کہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنے، ان چیزوں کی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے. تو ابراہیم دعا کرتے تھے. شرک سے کتنی نفرت تھی کہ دعا کا اظہار کرتے، اللہ مجھے صنم اسنام کی عبادتوں سے، پتھر کے بتوں کی عبادتوں سے میری حفاظت کرنا، میری آل اولاد، میری نسلوں کی حفاظت کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت مشرک نہیں تھی. دوسری صفت جو اللہ نے اظہار کیا بار بار، وہ صفت یہ تھی کہ ابراہیم بڑے شکر گزار تھے، شاکر، شکر گزار تھے. اور میں بار بار کہتا ہوں اپنے درس میں، 2 صفتیں اللہ نے جس کو دے دی وہ تو بہرحال اس کو بہت بڑی نعمت دے دی. پہلا صبر، دوسرا شکر. اور صبر اور شکر یہ ایک ساتھی ہوتے ہیں، ایک رہتا ہے تو دوسرا آتا ہے، اور دوسرا رہتا ہے تو پہلا آتا ہے. صبر کرنے والا ہی شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے والا ہی صبر کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام میں شکر کی صفت تھی، مطلب آپ صبر کرنے والے تھے. آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ جائیے، یہ ہوتا ہی ہے. شاکر، شکر کرنے والا بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہی تبھی
خلیل اللہ کی دی گئی دنیاوی نعمتوں پر بھی وہ شکر بجا لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ نوجوان گھر سے نکالے گئے، اس کے بعد جو بادشاہ وقت نے جو گرفتار کر لیا، جیل میں گزاری زندگی، مناظرہ ہوا، آگ میں پھینک دیے گئے، وہ آزمائش سے نکلے، ایک جگہ مقام پہ گئے تو بیوی کو بادشاہ نے چھین لیا، اس کے بعد آئے، زندگی گزاری، اپنی محنت اور مشقت، صبح اور شام، دن اور رات، شمال اور جنوب جو ہے جا رہے ہیں، دعوت اسلام پھیلا رہے ہیں، مختلف علاقوں میں دنیا کے گھوم رہے ہیں اور مختلف تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہوتی، دوسرا نکاح کرتے، اللہ اولاد دیتا، اللہ کہتا ہے اس اولاد کو، اس بیوی کو لے جا کر ایک مقام پر چھوڑ دو، چھوڑ کر آ جاتے، اس کا دوسری بیوی کا، پہلی بیوی کا، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا جا کے بچہ بڑا ہو گیا، ذبح کر کے، اور پھر اس عمل کے لیے جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا جا کے کعبے کی تعمیر کو، پھر جاتے ہیں۔ کتنی محنت، کتنی مشقت کی آپ نے، اور بہت قلیل دنیا کی چیزیں، بہت تھوڑی دنیا کی نعمت ظاہری کم تھی آپ کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم کی خصوصیت تھی شکر گزار انسان تھے، بہت شاکر تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے شکر گزاری کو ہم اپنا لیں، اس لیے کہ اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جو شکر گزاری کرتے ہیں اللہ انہیں آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قول جو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39 میں فرمایا رکھا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اور فرما رہے شکر ہے میرے رب کا جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، اور کہتے ہیں بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ 80 سال تک دعا کر رہے ہیں اولاد کی، 80 سال کی عمر تک۔ ایک عام حساب سے 15-16 سال میں اگر آپ کا نکاح ہوا ہو، یا 20 سال میں، یا 25 سال میں، تو اگر 25 سال کی عمر بھی لے تو 25 سال سے لے کر آپ جو 80 سال کی عمر تک صرف دعا کر رہے ہیں، کتنا صبر ہوگا اس آدمی میں جو اتنے دن اللہ سے دعا کر رہا ہے اولاد کی۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھائی شادی ہو کے 1 سال ہو اولاد نہیں ہوئی، بھائی اللہ تو اب نہیں دے رہا، آپ کہیں اور جانا پڑیں گا ہم کو۔ ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں اپنے رب سے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ جانتے تھے رب حقیقی یہی ہے اور یہی دینے والا ہے، اولاد نہ بھی دی تو حکمت ہے، دے بھی دی تو حکمت ہے، دے کر اگر قربانی کرو بولا تو بھی اس میں حکمت ہے، دے کر چھوڑ دو بولا تو بھی اس میں حکمت ہے۔ کرنا ہے مجھے بس۔ شکر گزار تھے، جو کچھ نعمتیں تھی تو کہا بڑا شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، اور میرا رب دعا سننے والا ہے۔ کتنا صبر تھا اور کیسا شکر تھا۔ اور اولاد اسماعیل ملی تو کیسی، بچہ ابھی کچھ مہینے کا ہے، پیدا ہو کے کچھ دن اللہ نے کہا جا کر چھوڑ دو، چلے چھوڑنے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب اللہ دیا ٹھیک ہے سن لیا لیکن پھر اتنی آزمائش، چلے شکر گزار تھے، جو حالت میں تھے شکر گزار تھے۔ شکر گزاری اور نعمت کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل کے بعد آپ کو اسحاق کی بشارت دی، دوسرے لڑکے کی بشارت دی۔ اور اسماعیل خود اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سنا، اشماعیل یہ عبرانی زبان کا الفاظ ہے، اشما کہتے سننے کو، اور ایل کہتے ہیں عبرانی زبان اللہ کو، الہ کو۔ اسماعیل اسماعیل، اللہ نے میری دعا سن لی، اللہ سنتا ہے، یہ معنی ہے۔ دعا کرتے تھے نا سالوں سے، تو دیکھیے آپ میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے شکر گزار تھے، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے لیکن شکر گزاری ہمارے لفظ زبان پہ نہیں ہے۔ ہر نعمت کے معاملے میں یہی کہ ناشکری ہے، حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ ہم ہر بار دین کے معاملے میں نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ناشکر بن بیٹھے اپنے رب کی۔ کتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، سفر کی نعمت، صحت کی نعمت، اچھی عقل کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اچھے امن و امان والے ملک اور شہروں کی نعمت، اور اس کے علاوہ صاف پینے کے پانی کی نعمت، اچھے اچھے کھانوں کی نعمت، اتنے کھانے کے پھینکے جا رہے، اسٹور کیے جا رہے، لوگ تقسیم کیے جا رہے، امن و امان کے ساتھ تہوار منانے کی کیا کیا نعمتیں ہیں، صحت اور جسم اور مال اور دولت اور اولاد اور امن اور امان اور خود کے گھر، یہ اچھے تمام چیزیں لگا لے تو نعمت بھرمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قلیل نعمتیں تھی، شکر زیادہ تھا۔ ہمارے پاس کثیر بہت نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے لیکن شکر، اور میرے پاس کیا ہے، میں خالی دبئی میں کام کرتا ہے، میرے بھائی کو دیکھو واشنگٹن میں کام کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھا جو بیچارہ ایک تیرا بھائی اپنے شہر سے نہ نکل سکا اور 100-200 روپے روز سے آج کماتا ہے، اس کو نہیں وہ تو میرا واشنگٹن میں بھائی چلے گا، وہ ہرے ڈالرز کما رہا ہے، میں ہرے درہم کما رہا ہوں، جمتا نہیں دونوں کا، سمجھ رہے آپ؟ نا شکرے ہو چکے ہیں ہر نعمت ہے۔ میرے پاس کیا صرف یہ پینٹ شرٹ ہے، اس کے بعد دیکھو اس سے بڑا میرے کو بہت شرم آتی ہے، اس کے بعد شکر نہیں ہے۔ تو جب بندہ شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بگاڑ دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے، یہ اللہ کا اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم شکر گزاری کریں، اس لیے کہ شکر گزار بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ ناشکری کرو گے، ہم ناشکری کریں گے اللہ کی نعمت کی، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 7 میں فرما رکھا، وَإِن تَشْكُرُوا
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں جو ہے تمہیں پسند کرتا رہوں گا۔ تو جو بندہ، اس لیے میں نے کہا شکر کرتا ہے نا، اللہ اس کا پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی اپنے قرآن میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اللہ یہ بات طے کر چکا ہے، تمہیں بتا چکا ہے، اس بات کو تم سمجھ لو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ اور آگے فرمایا کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا اور اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے، کفر کرو گے اس سے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر یاد رکھنا۔ تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے، چاہے آپ جس حالت میں ہو، آپ کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو اس نعمت پر بھی شکر کیجئے جو کچھ بھی نہیں میں تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کہ 80 سال کے بعد اولاد دی تو بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے عطا کیا، یہ نہیں کہا کہ اتنا لیٹ ہو گیا اب تو میں بوڑھا ہو رہا ہوں اب تو جو ہے شکر ادا کیجیے، اللہ بڑھا کر دیں گا۔ اور خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، عورتوں سے کہوں گا، بہت ناشکری ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، کیونکہ حدیث میں بھی ہے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے جلیں گی ناشکری ہوتی ہے۔ ناشکری مت، جو ہے شکر ادا کیجیے، اللہ کا اصول دیکھیے، شکر ادا کرو میں اور بڑھا کے دوں گا اور زیادہ دوں گا، سمجھ رہے آپ؟ تو جس نے بھی جو کچھ میسر تھا اس میں اللہ کا شکر ادا کیا، دنیا نے دیکھا اللہ نے ان کو بہت آگے بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ ایک دعا کیا کرتے تھے اور دعا یہ تھی اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے تیرے شکر گزار بندوں میں شامل کر یا شکر گزار بندہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجھے شکر گزار بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر شکر گزاری کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شکر گزار بندے تھے۔ تیسری صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے انتہا مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسری صفت شاکر تھے، شکر گزار تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی آتی جو خاص ہے وہ یہ بہت مہمان نواز تھے، ایکسٹرا آرڈنری جو ہے گیسٹ کو جو ہے سرو کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، ویلکم کرتے اپنے مہمان کو مختلف طریقوں سے، اور یہ آپ کی بہت اہم صفت ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ صفت ہمیں اپنی نفس میں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس امت میں بھی اور اس نبی نے بھی جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہمان نوازی کی بڑی تاکید کی ہے، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اس بات کو اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا، اس لیے کہ اللہ اس عمل کو مہمان نوازی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں، 69 میں فرمایا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لقد جاءت رسلنا بابراہیم بالبشرا، اور جب ابراہیم کے پاس ہمارے جو ہے فرشتے پہنچے جو اسے خوشخبری دینے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے انہیں سلام کیا اور فرمایا بالبشرا قالوا سلام، اور تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تم پر سلامتی ہو، قالوا سلاما قال سلام فما لبث، اور انہوں نے بھی جواب میں ان کو سلام کہا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے اور گئے اور ایک بچڑا بھون کر لے کر آئے۔ کیا جب گیسٹ آئے تو فوراً گئے، سلام کلام ہوا، فوراً گئے اور ایک بچڑا بھون کر لے کر آئے، سمجھ رہے؟ اور بچڑا بھون کر لا کر کھلانا یہ بہت ایک تو مالی اعتبار سے خرچ بھی بہت ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی بھنا ہوا، سمجھ رہے آپ؟ آج کے زمانے میں جس کو کہیں گے ہم بولتے ہیں نا وہ چکن لائے انہوں نے بھنی ہوئی، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں لا سکتا، ایک مالدار انسان یا جس میں خاص جذبہ ہے خرچ کرنے کا غربت کے باوجود وہی کر سکتا۔ تو فوراً گئے اپنے مہمانوں کو دیکھ کر سلام کلام کی فوراً بعد، زیادہ ویٹ نہیں کیا، صفت دیکھی، زیادہ ویٹ نہیں کیا، کب آئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، ابھی رک رہے ابھی چل جانے والے ہیں، کھانا لاؤں کیا تمہارے لیے، کھاتے کیا، تھوڑا سا کھا لو ایسا لگ رہا، اچھا ٹھیک ہے نہیں بول رہے تو میں چھوڑ دوں، سلام ہوا، جواب ہوا، فوراً گئے اور بچڑا لے کر آئے۔ اب سامنے والا کھائے نہ کھائے سیکنڈ کیس، اور اس کیس میں اس بات میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تو پتہ چل رہی کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، لیکن ایک اور صفت ایک بات پتہ چل رہی کہ انبیاءوں کو علم غائب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتے۔ جب فرشتوں نے انکار کیا کھانے سے ڈر گئے، ارے کہیں کہ تو ایک طریقہ تھا اس زمانے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، مطلب تم کو نقصان پہنچانا ہے تو تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے،
ڈر گئے کہیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، کھانا نہیں کھا رہے. پھر سمجھ میں آ گیا کہ تو فرشتے ہیں. تو پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. ہاں انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا. اور آج پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کس انسان کو جو امتی ہے اس کے بارے میں یہ رکھتے عقیدہ کہ اس کو غیب کا علم ہوتا ہے. بیوقوفانہ بات ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، فرشتے آ رہے، پتہ نہیں فرشتے ان بچڑا بنا کر لے کے آ رہے، اتنی محنت کر لے رہے، وہ بھنا ہوا، کتنا ٹائم لگا ہوگا نا، آسان بات تو نہیں تھی. لیکن یہاں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اور اس چیز کو یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا اور مہمان نوازی کرنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. سب سے پہلے کسی نے اگر مہمان کی مہمان نوازی کی تو وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اب اندازہ لگائیے اب جتنی مہمان نوازیاں اس کے بعد دنیا میں ہوں گی، سب کا اجر کس کو ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام. مہمان نواز تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی. اور آج ہمارے پاس مہمان آ جائے تو ارے آ گیا کہنے، اب جلدی اس کو دینا پڑے گا، دو اور اس کو نکالو یہاں سے. کوئی بھی چیز اگر فائدہ اور اجر دیتی ہے تو وہ مشکل مشقتوں سے خالی نہیں ہوتی اسلام میں. یہ رول یاد رکھ لیجیے. توحید پہ چلنا ہے تو زندگی میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی. مہمان نوازی اگر اجر دیتی ہے تو تکلیفیں اٹھانا ہے، تبھی تو اس کا اجر ہے، ورنہ اجر کیوں ہوگا؟ بتائیے اجر کیوں ہوگا؟ تنخواہ اس شخص کی اتنی زیادہ ہوتی سے کام اتنا زیادہ بڑا اور محنتی ہوتا ہے نا. ذمہ داری کا کام، محنت کا کام، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے. ذمہ داری کم، محنت اگر زیادہ بھی ہے لیکن ذمہ داری کم تو تنخواہ بھی کم ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو ذمہ داری والا کام ہے نا. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. مہمان نوازی کا اگر بدلہ ملتا ہے تو مطلب تکلیفیں آتی ہے، تبھی تو مہمان نوازی کا بدلہ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن آج ہم تو جو مہمانوں سے کتراتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ نہ اس کی دعائیں کرتے ہیں. لوگ آ جاتے ان کو بد دعائیں دیتے، بار بار آ جا رہے تنگ کر، بد دعائیں دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے مہمان نوازی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے اس چیز کو یوں بیان کیا اور فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان نوازی وہی انسان کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو مہمان کو مشکل مت سمجھیے، مہمان کو جو ہے رحمت تصور کیجئے، مہمان کو جو ہے برکت تصور کیجئے، مہمان کو خیر تصور کیجئے. مہمان فائدے کی چیز ہے، مہمان کبھی بھی خیر سے خالی نہیں ہوں گا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی آپ مہمان نواز تھے، اور اللہ کے رسول کی صفت تھی آپ مہمان نواز تھے. اور ہمیں آپ نے تاکید کی کہ مہمان نوازی کرو، اس لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے. تو تیسری صفت ابراہیم علیہ السلام میں کیا تھی؟ مہمان نواز تھے. چوتھی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ حلم. حلم سمجھتے ہو؟ عاجزی، برداشت کرنے کا مادہ، خیر خواہی. حلم جس کو کہتے ہیں، حلیم آپ کی صفت آتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو بار بار بیان کیا کہ ابراہیم جو ہے حلیم تھے، حلم والے تھے. اور یہ حلم کہتے برداشت کرنے کی طاقت، یہ عاجزی. سمجھ رہا؟ کوئی آدمی تکلیف دے رہا پھر بھی اس کو چھوڑ دے، عاجز، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ عاجزی ہے. کوئی تکبر کر رہا لیکن آپ پھر بھی اچھی بات کرتے، یہ عاجزی ہے. لیکن یہ عاجزی برداشت کرنے کی بنیاد پر، چونکہ بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہے عاجز بندے کو. انسان جو بندہ عاجز ہوتا ہے اپنے رب کا، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے لوگوں کی، چونکہ اسی وجہ سے تو اس کا رب اس کو پھر بدلہ دیتا ہے دنیا اور آخرت میں. اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. اور یاد رکھیے یہ وہ عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آپ نے بڑا مقام بھی پایا اللہ کے پاس. اللہ نے فرما رکھا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114، اللہ نے فرما رکھا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حلم والے تھے، برداشت کرنے والے تھے. اواہ حلیم، اواہ ایک صفت اور حلیم. اواہ کے لیے میں انشاءاللہ آگے چلوں گا، تفصیلات رکھتا ہوں. تو حلم والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے عاجز تھے. دوسری جگہ فرمایا سورہ نمبر 11 آیت 75 کے اندر، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، برداشت کرنے والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف منیب، رجوع کرنے والے. بار بار تین صفت ایک ساتھ، حلیم، اواہ اور منیب. حلیم برداشت کرنے والے، اواہ نرم دل بھی ترجمہ، اور بھی ترجمہ آگے رکھ رہا ہوں، اور منیب اللہ کی طرف بار بار پلٹنا. کیسی بہترین صفت ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں برداشت کرنا تو بہت دور کی بات، آج صرف لڑائی اور جھگڑے کا معاملہ ہمارا آ چکا ہے. جبکہ اگر حلم انسان میں ہو نا
تو ایک انسان ایک فوج کے برابر ہے اور دنیا کو بدل سکتا ہے. حلم جس کے اندر لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے ان تک اپنی بات کو پہنچانا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حق پر قائم رہنا. اگر کوئی انسان کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. آج یہ حالت ہے کہ باپ بیٹے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹی کو نہیں، بہن بہن کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، اور ذرہ ذرا سے فقہی اختلافات پر، ایسے مسائل جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، ان کے بنیاد پر کفر کے فتوے ایک دوسرے کو لگائے جا رہے ہیں. برداشت تو بہت دور کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں اپنے کافر باپ کو اور کنٹینیوسلی دعوت دے رہے ہیں اس کے شرک کے باوجود. کافر قوموں میں آپ گئے، آپ نے دعوت اسلام دی، برداشت کی بات ہے. میں نہیں جاتا کافروں میں دعوت، میں نہیں دیتا، تو پھر کہاں سے آدمی کریں گا؟ یہ حلم تھا. آج ہم میں ذرہ برابر برداشت کرنے کی طاقت نہیں. دیکھ لیجیے عام زبان میں کہے تو سب کے سب کم خون والے ہیں، بولتے نا خون کم برداشت نہیں کر سکتے، سب ایسے بڑی بڑی باتیں کرنے والی بھی چھوٹی. اور یہ حلم کی صفت نہ ہونے سے کچھ لوگوں نے مولوی قسم کے امت کو لڑانے میں بہت فائدہ اٹھایا. نہ اس نے ذرہ سے نہیں، فلاں نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی پورے کافر ہو گئے، ان کے نکاح تو فلاں. دیکھیے آپ کتنا چل رہا ہے. ذرا دل بڑا کیجیے، تکلیفوں کو برداشت کیجیے. حلیم والی وہ صفت جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی وہ کیجیے. اور نہ صرف آپ حلم کی صفت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے اس حلم کا بدلہ آپ کو دیا اور ایک اولاد دی، اور اس اولاد میں خصوصیت کے ساتھ یہ صفت دی اور فرمایا، جو کہ سورہ صافات آیت نمبر جو ہے اس کے 10 میں تھا، فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بردبار، ہونہار، برداشت کرنے والے لڑکے کی. یہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر یہ بشارت دی گئی تھی. اور اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ حلم، برداشت کرنا. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور آپ کی قوم میں وہ خصوصیت نظر آتی ہے، برداشت کرنا، جن کو عرب کہتے ہیں. کچھ ہو سکتے ہیں غلط ہے، الگ بات ہے، لیکن اکثر وہ حلم کی صفت اندر رکھتی ہے، ایک قومی جذبہ رکھتی ہے. اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ورثہ ان میں چالو ہے، مہمان نوازی. آج مہمان نوازی میں عربوں کو کوئی انگوٹھا نہیں دکھا سکتا، اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنی غربت کی حالت میں مہمان نواز ہوتے ہیں. کہیں بھی دیکھ لیجیے، وہ ان کی صفت ہے، اس لیے کہ ان کے باپ ابراہیم میں اور ان کے باپ اسماعیل میں وہ صفت ہے. اور اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش کی بات کی تو ایک لفظ بیان کیا. حالانکہ وہ بھی حلیم تھے، لیکن ان کے اندر ایک اور الگ خصوصیت تھی. جیسا اسماعیل علیہ السلام کے اندر حلم والی خصوصیت چھلک رہی الگ سے ہے، اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت تھی. جب آپ کو بشارت دی کی پیدائش کی تو کہا فبشرناہ بغلام علیم، اور ہم بشارت دیتے ہیں ایک علم والے غلام کی. اور آپ کی قوم یہودیت کے اندر وہ صفت چھلکتی ہے کہ دنیا میں اگر آج 100 سائنسداں ہیں تو 90 یہودی ہوں گے، 100 دانشور ہیں تو 90 یہودی ہوں گے، 100 لوگ ہیں جنہوں نے انکشافات اور بہت بڑے بڑے کارنامے دنیا کے اعتبار سے دیے، 90 یہودی ہوں گے. کیوں؟ تو ان کے باپ کی خصوصیت اسحاق علیہ السلام کی. فبشرناہ بغلام علیم، اللہ نے ان کو علم والے بیٹے کی بشارت دی تو ان کی نسل میں علم حاصل کرنے کی صفت ہے. یہ غلط بات تو یہ ہوئی کہ یہودیوں نے اسلام چھوڑ کر اس صفت کا صحیح فائدہ اٹھانا چھوڑ کر غلط جگہ لگا دیا. جتنے سائنسداں آپ اٹھا لیجئے، کوپرنیکس، آئنسٹائن، جتنے بڑے بڑے سارے یہود ہیں، سارے یہود ہیں. جتنے کہ آپ فلسفے پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، سب یہود ہیں. اللہ کی کچھ اس میں جو ہے کرسچن ہے، باقی مسلمانوں کی تو وہ تاریخ ہم بھی بھول چکے اور انگریزوں نے تو ہم کو خاص طور سے بھلا بھی دیے. تو بہر خیر وہ چھوڑ دیجیے، وہ مسئلہ سمجھ رہا، چھوڑ دیجیے وہ مسئلہ. تو بہرحال تو حلم نہ صرف اللہ نے صفت پسند کی، آپ کی اولاد نے بھی ایک جو حلم والی صفت ڈال دی، اسماعیل علیہ السلام. پانچویں صفت جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، جو اللہ نے پسند کی، اپنی کتاب میں بیان کی اور قیامت تک کے لیے سب لوگ پڑھیں گے، وہ یہ تھا نرم دل انسان تھے، بہت نرم. اوہ، قلب سلیم، بہت نرم دل انسان تھے. اللہ فرماتا ہے آپ کی اس خصوصیت کے تعلق سے، نرم دل ہونے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 84 میں 84 کے اندر، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور جب کہ وہ اپنے رب کے پاس آیا، رب پروردگار کی طرف آیا سلامتی والا دل لے کر. قلب سلیم کہا. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ قلب سلیم کے مالک تھے، بہت نرم دل انسان تھے، پاکیزہ دل انسان تھے، بہت اچھی سوچ والے انسان تھے. قلب سلیم بولتے ہیں نا، اللہ قلب سلیم دے، ہر برائی سے صاف دل تھا. یہ بڑی خاص صفت ہے آپ کی. ہمیں بھی چاہیے اپنے دلوں کو ہم ہر قسم کی اس سے پا کر نرم دل کرے، ہمارے دلوں کی میں سختیاں نہ ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے آج، ہے نہیں؟ انسان پہ ظلم کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان جانور پہ ظلم کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم خود دوسروں پہ ظلم کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہم سخت دل ہو چکے، نرم دل انسان بنیے جو دل بار بار روتا ہے اپنے رب کے سامنے، وہ نرم دل جو لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اپنے اندر، وہ نرم دل جو برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ نرم دل کا معنی قلب سلیم میں ہر چیز شامل ہے، یاد رکھیے، وہ اچھا دل جو اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، برائی کو نفرت کرتا ہے، وہ دل جو توحید کو اپنے اندر رکھتا ہے، شرک کو نکال، یہ بھی قلب سلیم ہے۔ یہ تو کسی کافر کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا چونکہ اس میں شرک ہے۔ توحید پر چلنے والا، اپنے رب کے طریقے پر چلنے والا، شرک نہ کرنے والا، لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے والا، یہ نرم دل کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دل بہت سخت پتھر جیسے ہو چکے ہیں، ہم کسی معذور اور مجبور کو دیکھ کر مدد بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے اسے گھر والوں کا کام تھا نا معذور کی مدد کرنا، میں کیوں کروں؟ وہ پاگل ہے تو ٹھیک ہے، اسے گھر والوں کا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے فلاں، وہ جو بھی ہے، لیکن میں مدد کرنا چاہیے۔ نرم دل ہونا چاہیے، کہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی وفات پر آپ روئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ کو لگا شاید یہ رونا خلاف ہے موت کے یا خلاف ہے غم کے آداب کے، تو اللہ کے رسول آپ رو رہے؟ تو کہا یہ رحمت ہے، میں آہو بکا نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں اولاد چھین لی، لیکن یہ آنسو جو ہے یہ رحمت ہے۔ اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں دیا، رحم دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے؟ نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بات بڑی اہم یاد رکھیے، اور یہ صفت آپ کی خاص ظاہر ہوئی جب اللہ نے یہ کہا۔ اسی طرح جو اللہ نے ایک جگہ فرمایا، جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم اواہ اور حلیم تھے، نرم دل اور بہت عاجز انسان تھے۔ دوسری جگہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم نرم جو ہے حلم والے، نرم دل اور بار بار رب کی طرف پلٹنے والے تھے۔ آئیے اوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نرم دل میں شامل جو بار بار ہوتا ہے۔ اوا کا معنی پہلا یہ بہت زیادہ دعا کرنے والا، اوا کا دوسرا معنی اللہ کے سامنے بہت زیادہ گر گڑانے والا، تیسرا معنی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، چوتھا معنی بہت زیادہ آہ و بکا رب کے سامنے رونے والا، پانچواں معنی نہایتی غم خوار۔ نرم دل اس لیے جو اوا کا معنی عام طور سے مفسرین نے نرم دل لیا ہے، لیکن اتنے 5 معنی انکلوڈڈ ہے اوا کے اندر، تو نہایتی غم خوار اور اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین کرنے والا دل، اس کو کہتے ہیں اواہ۔ عام ترجمہ نرم دل۔ اتنے ساری بات ابراہیم صاحب ذکر کرنے والے، نرم دل، رونے والے، غم کو سمجھنے والے لوگوں کے، بہت زیادہ غم خوار، دوسروں کے غم اپنے اوپر لے لینے والے، بانٹنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور کچھ مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اواہ صفت کے بارے میں، اور کہتے ہیں کسی شخص کے دل کی بہت زیادہ نرمی، درد مندی، غم خاری اور پیار کو بیان کرنے کے لیے اواہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خیر خواہی، نرم دل، درد مندی، غم خار انسان کو کہتے ہیں اواہ۔ آج کیا ہمارا دل ہے ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو پڑھ رہے، لیکن دل نرم ہو رہا ہے ہمارے دل تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد بھی سخت پتھر کیسے ہو گئے؟ نرمی کا مادہ نہیں اپنی اولاد کے ساتھ نہیں، دوسروں کے ساتھ کیا توقع کی جائے گی؟ نرم دل ہو انسان۔ نرم دل کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی جرم بھی کرے تو سزا نہیں دیں گے اس کو، سزا کے معاملے میں نرم اور سخت نہیں ہوتا، وہاں تو ہم سخت ہے کہ تو اللہ کا حکم جب آ جائے، لیکن ہم باقی بڑے نرم دل ہونا چاہیے۔ نرم رکھیے اپنے دل کو، تو اللہ تعالیٰ سے بھی ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے جانے دو والے فیصلے کرتا ہے، ہم جب سختی کر کے لوگوں کو تکلیف دے، اللہ بھی ہمارے لیے ویسے فیصلے کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں جو ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جیسے کہ نرم دل کیجیے، اپنا سافٹ ہارٹ، ٹھیک ہے، نرم دل کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کیجیے۔ اسی طرح چھٹی صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے، منیب۔ کیا صفت ہے خاص؟ منیب، رجوع کرنے والے۔ اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، کہیں کو مصیبت، کہیں کوئی بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فوراً لفظ آئیں گے ربنا، اے میرے رب، فوراً پلٹ رہے رب کی طرف، توبہ کے لیے پلٹ رہے ہیں، مانگنے کے لیے پلٹ رہے ہیں، اولاد کے لیے پلٹ رہے ہیں، مصیبت کے حل کے لیے پلٹ رہے ہیں۔ بار بار آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے، ہر چیز میں پلٹ جاتا ہے۔ منیب آپ کی صفت ہے۔ منیب ویسے کہتے ہیں انابت، یہ ایک صفت ہے۔ منیب یا انابت ایک ایسی صفت ہے، یہ توبہ کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ جو انسان گناہ نہیں کرتا پھر بھی توبہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں انابت یا منیب۔ توبہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے استغفار جس کو کہیں گے، اللہ بچا لے۔ اور ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان گناہ کرتا نہیں ہے پھر بھی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منیب، جو گناہ نہیں کرتا۔ انبیاء گناہ نہیں کرتے پھر بھی توبہ کرتے ہیں کثرت سے۔ تیسری قسم کی ان کی توبہ انابت، پلٹنے کے لیے، رجوع کے لیے، ہو سکتا ہے وہ نہ اور عبادت کی شکل میں وہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا منیب لفظ آتا ہے، بہت کثرت سے توبہ کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہر نبی کی صفت ہے، ابراہیم علیہ السلام میں خصوصیت سے صفت تھی، انابت، منیب تھے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 75 میں ان ابراہیم لحلیم اواہ
وہ منیب کہ ابراہیم جو ہے بہت ہی جو برداشت کرنے والے، بردبار، نرم دل اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، اپنے رب کی طرف جو رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے تھے. یہ صفت کو اللہ نے بار بار جو ہے بیان کیا، یاد رکھی. اور اللہم اور یا ربی والے لفظ اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیے، آپ کو برابر ملیں گا. ہر چیز پر یا ربی بول کے رجوع ہو جا رہے ہیں، یہ ہر چیز پر اللہم بول کے دعائیں شروع کر دے رہے ہیں. بار بار آپ سنیں گے. ایک مثال کے طور پر سورہ صافات سورہ اور آیت نمبر 99 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ میری رہنمائی کریں گا. یہاں بھی دیکھیے گا میں اپنے رب کی طرف پلٹ رہا ہوں. جب وہ قوم سے پورا جھگڑا ہوا، لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا دیکھیں گے. اور ویسے میں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 1 اور پارٹ 2 تفصیل میں جو ڈسکشن کیا ہے، نیٹ پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں. اور سیرت ابراہیم علیہ السلام مختصر، بلکہ ایک لیکچر ہے صرف 1 گھنٹے کا، اس میں میں نے پوری زندگی کی اس میں نے تفصیلات رکھی. یہ وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے دور جا رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف پلٹتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے. دیکھیے پھر پلٹ رہے منیب، پلٹ رہے اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 126 میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا. پھر ربی آگے لفظ اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا. انابت کہتے ہیں اس بندے کو جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، گناہوں سے معافی کے لیے. کئی جگہ پڑھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، بالکل آپ کو یہ لفظ ملیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمارے لیے دنیا کو اچھا کر، وفی الآخرہ آخرت کو اچھا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی، بار بار اپنے رب کی طرف پڑھنے والے تھے. جیسا کہ اولاد کی جو مانگا سورہ صافات نمبر 100 میں، تو کہا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد. پھر رب کی طرف پلٹ گئے، پھر رب کی طرف پلٹ گئے، اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو آپ کو بشارت دی گئی ایک ہونہار جو ہے اور برداشت کرنے والے، بردبار، حلم والے لڑکے کی. تو ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد. بار بار رب کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو کہتے ہیں منیب. تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت ہے؟ آپ منیب تھے، اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرنے والے اور پلٹنے والے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صفتوں کے حامل بنیں. تو آج اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر سال ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے مہینے میں یا بقرعید کے موقع پر یا خطبوں میں سنیں، بلکہ ضرورت اس بات کی کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی صفتوں کو جان رہے ہیں، تو اپنے لائف کو چینج کرے. جس طرح سے پکچروں کو دیکھ کر اور فلم سٹارز اور پتہ نہیں کرکٹر کو دیکھ کر ہم ان کے عاشق بن بیٹھتے ہیں، ان کے فین بن جاتے ہیں، اور جیسے وہ رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں. تو کیا بات ہے، ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سیرتیں بار بار پڑھی جا رہی ہے، ہم ان کے فین نہیں بنتے ہیں، ان کے طور طریقے کو نہیں اپناتے ہیں. بڑی سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام سے صفتیں کہ توحید پرست ہو، کبھی شرک نہ کرے، خوب اپنے رب کے ہم شکر گزار بنے، ایک نرم اور قلب سلیم ہمارے پاس ہو، ہم مہمان نواز بنے، ہم جو ہے حلم اپنے اندر پیدا کرے، برداشت کرنے کی طاقت، اور ہم بار بار اپنے طرف رب کی طرف رجوع کرنے والے بنے. ان 6 صفتوں کو جو شخص اپنے اندر لے لے گا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی واضح ہوتی ہے. ویسے کئی صفتیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں، اتنا وقت نہیں تھا، میں نے 6 کا انتخاب کیا تاکہ 6 بڑی بڑی اہم صفتیں رکھوں. ان 6 بڑی بڑی اہم صفتوں کو یاد رکھ لیجیے، جو اپنی نفس میں لے لیں گا انشاءاللہ عزیز اس کے رب کے پاس اس کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام. آج دلوں کی سختیوں نے امت کو بانٹ دیا، چونکہ علماء نے اس کے لیے کام کیا. آج حلم برداشت کرنے کی طاقت نہ ہونے سے بھائی بھائی اور بہن بہن اور باپ بیٹے سے لڑ پڑا ہے. آج شکر گزاری نہ ہونے کی وجہ سے رب کے فیصلے بھی ہماری ناشکری کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. آج ہمارے شرک نے ہمارا بیڑا غرق کر چکا ہے، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی زوال کی وجہ ان کا شرک ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے وہ صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو 1 مین آرمی تھے، جن کو اللہ نے امت کہا اکیلے انسان کو. تو ایک انسان، بولتے ہیں لوگ ایک انسان کیا تبدیل لائیں گا، ایک انسان ہی جو تبدیلی لا سکتا ہے وہ تعجب خیز، حیرت انگیز ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے اس کے، وہ صفت ہے اس ایک آدمی کے اندر وہ تبدیل لا سکتا ہے. لائیے وہ صفت اپنی نفس کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو صفتیں اپنے استاد اور اپنے ساتھی اور اپنے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی تھی، ان صفتوں کے ہم بھی حامل بنے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو ہمارے قدموں میں لا دے گا، اور انشاءاللہ عزیز آخرت میں ہمارے مقام اور درجے بلند ہوں گے. ورنہ یہ
वाक़यात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हर साल आएंगी, हर साल सुनेंगे, हर साल आएंगी, हर साल सुनेंगे। चैप्टर खुला, चैप्टर पढ़ा गया और क्लोज हो गया, नहीं, हमने खोला, सीरत को पढ़ा, अपनी नफ्स में उन आदतों को डाल लिया, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों की तरफ हम अब नर्म हो गए, क़ल्ब सलीम अपने अंदर हमने पैदा कर लिया है, हम शिर्क से अपने आप को, अपने घर वालों को बचा रहे हैं, हम शुक्रगुजार हो रहे हैं, जो कुछ नेमतें हमारे पास हैं तो रब के फैसले, हिल्म इख्तियार कर लिया, बर्दाश्त करें लोगों को, तो अल्लाह के फैसले फिर वैसे ही आएंगे जैसे उसने इन नेक सिफतों के हामिलीन इंसान के लिए किया, वैसे फैसले फिर हमारे लिए भी इंशाअल्लाह होंगे। इस दुनिया में भी अच्छे फैसले होंगे और आखिरत भी हमारी अच्छी बना देगा, इसलिए कि रब को हकीकत में सही मानने वालों की अल्लाह ने दुनिया भी सुधार दी और आखिरत भी सुधार दी है। तो याद रखिए, हमें भी चाहिए अपनी दुनिया और आखिरत हम चाहते हैं कि अच्छी हो, हमें चाहिए कि हम वैसी ही सिफतें, वैसी खसलतें, वैसी खसूसियतें, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे हुस्न अखलाक, वैसी अच्छी सिफतें, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर पैदा कीजिए। फिर देखिए अल्लाह ताला भी फैसले वैसे करता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मौका है ज़ुल्हिज्जा का, फिर बकरीद आ रही है, इनकी सीरत को फिर उठाइए, पढ़िए। क़ससुल कुरान नामी एक किताब आती है, उसके अंदर बहुत तफसील में आपका पूरा वाक़या समझाया गया है, जरूर पढ़िए उसको, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या थी, या फिर अल्लामा इब्न कसीर की क़ससुल अंबिया जरूर पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, कैसी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी खसलतों के मालिक थे और अल्लाह ने कैसे अच्छे अच्छे फैसले उनके लिए किए। वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम भी करें, और ये सिफतें कॉमन है सारे अंबिया में थी, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये सारी सिफतें थी। तो ये सिफतों के हामिल होने से हम अंबियाओं की सिफत के हामिल होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के हामिल होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत के हामिल होंगे। और बड़ी अहम बात है, और यही पैगाम है कुर्बानी की ईद का, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं कि उन जैसा बनने की मैं और आप कोशिश करें, उन जैसा बनने की, अपनी नस्लों को हम बनाने की हम कोशिश करें। इसी पर अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम में वो अच्छी सिफतें अल्लाह डाले जो तू चाहता है, और हमें तौफीक दे कि उन सिफतों को हम आसानी से अपनाएं। अल्लाह हर अच्छी सिफत हम में और अपने औलाद में हमें डालने की जो तौफीक अता फरमाए, हमें तौफीक दे, हमें कोशिश करने की